حسن بن صبا تاریخ کا ایسا کردار ہے جس نے اپنے ذہنی اور ابلیسی کمالات سے ایسی داستان رقم کی کہ وقت کے بادشاہ بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، اور جو حکمران اس کے خلاف کارروائی کی کوشش بھی کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صبا کا تعلق کس فرقے سے تھا، اس نے کس علم میں کمال حاصل کیا، اس کا قلعہ الموت کیوں کہلایا، اس کے مریدین کو حشیشین کیوں کہا جاتا تھا، حسن بن صبا کی جنت میں کیا کچھ تھا اور ہلاکو خان قلعہ الموت کیوں گیا؟ ان سب سوالات کی تفصیل میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حسن بن صبا اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بعد میں اس نے اپنے ہی نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی اور خود کو خدا کا ایلچی اور امام بنا کر مذہب اسلام کی بے خونی کرنے لگا۔ عمل تنویم یا ہپناٹزم کا باقاعدہ استعمال سب سے پہلے حسن بن صبا نے ہی کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ علم ایک نامعلوم حیثیت سے موجود تھا۔ اس نے مشہور قلعہ الموت میں اپنی حکومت قائم کی اور یہیں مشہور اور بدنام زمانہ جنت تعمیر کی گئی، جہاں حسن بن صبا نے 35 برس تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں طبعی موت مرا۔ حسن بن صبا کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کے فدائین تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے بھی مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش ایک قسم کی بھنگ کا نشہ کرتے تھے۔ جب حسن بن صبا کا فتنہ بہت بڑھ چکا تو سلجوقی سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ لشکر کشی سے پہلے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ حسن بن صبا خود کو سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیاں ختم کر دے، ورنہ اس کے قلعہ پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ ایلچی نے یہ پیغام قلعہ الموت میں جا کر حسن بن صبا کو سنایا۔ حسن بن صبا نے کہا کہ میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتا اور نظام الملک سے کہنا کہ میں بچپن کی دوستی کے تحت تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ مت کرنا ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ نظام الملک خواجہ حسن طوسی یہ سن کر جذبہ ایمانی کے غصے سے لبریز ہو گئے اور سلطان کو فوراً لشکر کشی کا مشورہ دیا، جسے سلطان نے قبول کرتے ہوئے اپنی فوجوں کا رخ قلعہ الموت کی طرف کر لیا۔ حسن بن صبا نے یہ سنا تو زیر لب مسکرایا اور کہا، حسن طوسی کو قتل کر دو۔ بس اتنا کہنا تھا اور خواجہ حسن طوسی کو قتل کر دیا گیا اور عظیم الشان لشکر راستے سے ہی واپس ہو گیا۔ بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کا طریقہ بڑا سادہ ہوتا تھا۔ فدائی مطلوبہ شخصیت تک کسی بھی طریقے سے پہنچتا تھا اور اسے قتل کر کے ایک بلند نعرہ لگاتا تھا، یا امام الجبل حسن بن صبا تیرے نام پر تیری جنت سے اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں، اور اپنے دل میں خنجر اتار لیتا۔ دہشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قرب و جوار کے تمام بادشاہ فدائین کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے جن سے وہ ہر بار بچ گئے۔ حسن بن صبا نے قلعہ الموت میں ایک جنت تعمیر کر رکھی تھی۔ یہاں جنت کے مذکور تمام سامان آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ دودھ، شہد اور صاف پانی کے چشمے بنائے گئے۔ جنتی حوروں کی مثل نوخیز کنواری لڑکیاں دنیا بھر سے اکٹھی کر کے یہاں لائی گئیں، جو بڑی ہو کر حور سمجھی جاتی تھیں۔ جہاں یہ جنت بنائی گئی وہ جگہ ویسے ہی قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ حسن بن صبا کے فدائین حشیش کے نشے کے زیر اثر یہاں لائے جاتے تھے۔ اس پر جب اس کو مصنوعی جنت کے نظاروں میں لڑکیوں کی دلفریب اداؤں کی نظر کیا جاتا تو وہ بالکل ہی مدہوش ہو جاتا۔ بھنگ حشیش کا نشہ، جنت کے حسین نظاروں اور حوروں کے علاوہ ان پر ہپناٹزم کیا جاتا تھا، جس میں حسن بن صبا نے خاص مہارت حاصل کی تھی۔ 12 سے لے کر 17 سال تک کے یہ لڑکے جب عمر کی پختگی کو پہنچنے لگتے تو وہ ایسے ہی محسوس کرتے تھے جیسے وہ واقعی جنت میں رہتے ہوں، اور اس کے بغیر ایک لمحہ جینا بھی ان کے لیے محال ہوگا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ فلاں کو قتل کر کے خود کو مار لو گے تو اس سے بڑی اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ان تمام مراحل میں وہ شخص ہمہ وقت ایک خواب کی کیفیت میں رہتا تھا جو حشیش اور ہپناٹزم کا اثر تھا۔ وہ شخص جنت کے لیے اس قدر بے چین ہوتا کہ بخوشی اپنی جان حسن بن صبا پر قربان کر دیتا۔
حسن بن صبا نے لمبی طویل عمر پائی اور قلعہ الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد ایک بزرگ اس کا جانشین بنا جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا تھا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے حسن بن صبا کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حسن بن صبا کے جانشین اور آخری شیخ الجبل رکن الدین خور کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایران میں موجود ہیں۔